ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. आबनाए हुर्मुज़ और इतराफ़ में ईरान के साथ झड़पों के बावजूद जंग बंदी बरकरार है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। अमरीका के सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका के 3 डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज़ कामयाबी से आबनाए हुर्मुज़ पार कर गए। अमरीकी जहाज़ों पर हमला भी किया गया मगर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमला करने वाले ईरानियों को बहुत नुकसान पहुंचा। उनकी हमलावर छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। अगर कोई नॉर्मल मुल्क होता तो अमरीका के डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज़ों को गुजरने देता, लेकिन ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं। ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है, जिन्हें अगर जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिलता तो बिलाशुबा वो इसे इस्तेमाल कर डालते। अब उन्हें एटमी हथियार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ईरान ने डील में दस्तखत न किए तो अमरीका पहले से ज़्यादा शदीद हमले करेगा। इसलिए ईरान जल्दी करे। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। Because the really wonderful leadership at place, as you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. अमरीका का ईरान के जज़ीरा कुशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। कहा कि अमरीका ने ईरान के बिला इश्तियाल हमले का ज़ाती दिफा में जवाब दिया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी अफवाज ने गाइडेड मिसाइलों से लैस अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से हमला किया था। ताहम अमरीका का कोई असासा निशाना नहीं बना। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने जवाबी हमले में ईरान की उन तंसीबात को निशाना बनाया जहाँ से अमरीकी जहाज़ों पर हमला हुआ था। अमरीकी सेंटकॉम ने वाज़ेह किया है कि अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन अमरीका पूरी तरह मुस्तैद है और अमरीकी अफवाज की हिफाजत के लिए तैयार है। चीनी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने कुशम जजीरे में एक लंगरगाह को निशाना बनाया। बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की थी। ईरान का अमरीका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान के मुताबिक अमरीका ने खमीर, सिरक और क़िश्म जजीरे के साहिलों पर ख़ित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से शहरी इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए। अमरीका ने जैसा के इलाके में ईरानी पानियों से आबनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने वाले एक ईरानी ऑयल टैंकर और मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजैरा के सामने आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने बताया कि ईरानी फ़ौज ने फ़ौरी जवाबी कार्रवाई में आबनाए हुर्मुज़ के मशरिक और चाबहार बंदरगाह के जुनूब में अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों पर हमला किया, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने अमरीका और ख़ित्ते में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार किया कि ईरान बगैर किसी हिचकिचाहट जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। अमरीका और ईरान जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे पर गौर। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा है कि इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आबनाए हुर्मुज़ का बहरान हल किया जाएगा। तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक मंसूबा एक जामे अमन मुआहदे के बजाय एक कलील मुद्दती याददाश्ती मुफाहमत पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़िम मामलात हल तलब रहेंगे।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ ایک ہفتے میں طے پا سکتا ہے۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ ایران اب نئے ہرمز کھولنے کے لیے جلد معاہدہ نہیں کرتا تو نئے حملے کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران ابھی تک امریکی تجویز کے بارے میں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ امریکی تجویز کے بارے میں امریکہ کو ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان کی امن کوششوں کی ستائش کی قرارداد پیش۔ امریکی کانگریس کے رکن آل گرین کی طرف سے پیش قرارداد میں پاکستان کو غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار کلیدی رہا۔ پاکستان نے تعمیری مذاکرات ممکن بنانے میں انتہائی ضروری کردار ادا کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے، وہ انہوں نے آپس میں کرنا ہے، ہم تو کہتے ہیں سیاستدان اپنے معاملات بات چیت سے حل کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت گہرے اور کثیر الجہتی ہیں، سعودی عرب کو تھریٹ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے، محافظین حرمین شریفین کا اعزاز ہر پاکستانی کے لیے اہم ہے، پاکستان کو سعودی عرب اور سعودی عرب کو پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی عزیز ہے، حرمین شریفین کی حفاظت سعودی عرب کی قومی سلامتی سے جڑی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ کشمیر بھارت کا داخلی مسئلہ نہیں، مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، کشمیری اور پاکستانیوں کے دل ساتھ دھڑکتے ہیں، کشمیر کو پاکستان بننا ہے، اس کے 6 دریا پاکستان کے ہیں، پانی پر پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ میڈیا بریفنگ میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا آپریشن غضب للحق جاری ہے، تعطل عارضی تھا، ہماری کارروائیاں افغان شہریوں کے خلاف نہیں، پاکستان کا سادہ سا مطالبہ ہے، افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، افغان طالبان رجیم بطور ریاست برتاؤ نہیں کر رہی۔ وفاقی آئینی عدالت نے جائیداد کی فرضی آمدن پر ٹیکس وصولی غیر آئینی قرار دے دی۔ ایف بی آر اور کمشنر ان لینڈ ریونیو کی درخواستیں مسترد کر کے عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 7E کالعدم قرار دے دیا۔ فائنانس ایکٹ 2022 میں متعارف کرائے گئے اس سیکشن کی روح سے حکومت اس جائیداد پر بھی ٹیکس لے رہی تھی جس سے کوئی آمدن نہیں ہو رہی ہو۔ سیکشن 7E کے تحت کسی بھی جائیداد کی مالیت کے 5% کو اس جائیداد کی آمدن تصور کیا جاتا تھا اور اس فرضی آمدن پر 20% ٹیکس عائد کیا جاتا تھا۔ اس طرح عملی طور پر یہ ٹیکس جائیداد کی مالیت کا 1% بنتا تھا۔ اب عدالت نے قرار دیا ہے کہ محض جائیداد کی ملکیت آمدن تصور نہیں کی جا سکتی۔ پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹس پہلے ہی سیکشن 7E کو کالعدم قرار دے چکے۔ اگر وہ سرکاری زمین پہ ہے تو وہ چاہے ہماری اپنی ایف سی چاہے ہمارے سرکاری آفیسز ہیں چاہے کوئی چیز ہے، ہم ابھی آپ اسلام آباد کلب لے لیں، اسلام آباد کلب 30 فٹ آگے آیا ہوا ہے، اس کو پیچھے جانا ہے، ہمارے جو باقی اداروں کے دفتر ہیں وہ پیچھے جائیں گے، کسی ایک کے ساتھ بھی نرمی نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے سرکاری دفاتر ہوں یا سرکاری زمین پر کوئی بھی ہو اس سے نرمی نہیں برتی جائے گی، جو ادارے بھی سرکاری زمین پر آگے ہیں ان کے دفتر بھی پیچھے جائیں گے۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے اے لیول ریاضی کا پرچہ لیک ہونے پر منسوخ کر دیا، 9 جون کو دوبارہ امتحان لینے کا اعلان۔ کیمبرج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اے لیول ریاضی کا پرچہ امتحان سے قبل لیک ہوا، تحقیقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ متاثرہ پرچے کو نتائج کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ امتحانی پرچے کی چوری اور لیک ہونے کی تحقیقات جاری، ادارے کے مطابق طلبہ یا اسکول سے دوبارہ امتحان کی کوئی اضافی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیاں خطے کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دی، کہا خطے کی سلامتی کا مسئلہ اسرائیل کی موجودہ حکومت کی توسیع پسندانہ لاقانونیت اور اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والی پالیسیز ہیں۔ ترک صدر نے اسرائیلی قبضے، لبنان پر حملوں اور غزہ میں وحشیانہ طرز عمل کی مذمت کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پوپ لیو سے ویٹیکن سٹی میں ملاقات، امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں امن اور انسانی وقار کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم پر زور دیا گیا۔ مارکو روبیو کی پوپ لیو سے ملاقات کیتھولک چرچ کی 2000 سالہ تاریخ میں
پہلے امریکی پوپ پر صدر ٹرمپ کی غیر معمولی تنقید کے بعد ہوئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج سے شیر بنگلہ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں شروع ہوگا۔ قومی ٹیم کے اسٹار بیٹر بابر اعظم گھٹنے کی انجری کا شکار، پلینگ 11 سے باہر۔ ٹیم مینجمنٹ کے مطابق ڈاکٹر بابر اعظم کی انجری کا جائزہ لے رہے ہیں۔ میں زیب النساء خورشید آذر فرقان شاہ کی خاندانی بیوی ہوں اور میری اجازت کے بنا آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے، گھر چل کے بات۔ پیچھے ہٹو۔ اس شخص نے اماں کو مروایا جو انہیں بیٹوں کی طرح عزیز رکھتی تھی۔ توقیر پیچھے رہے، نکاح ہو جائے مبارکباد دینے آ جانا۔ تو آئی ہے نا میری شادی رکوانے کے لیے، دیکھتا ہوں میرا نکاح کون رکواتا ہے آج۔ اور ناظرین میں مقبول جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل رنگ دے اپنے اختتامی موڑ پر آ پہنچی۔ آخری قسط میں کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے دیکھیے ڈرامہ سیریل رنگ دے کی آخری قسط جمعے کی رات 9 بجے صرف جیو پر۔